الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذروا ظاهر الاسم وباطنہ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ ایسے تمام کام جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں یا چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اس بات کا حکم ہے کہ ہم ان سب گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے۔ جب جسم میں کینسر کا زخم ہو تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو یہ زخم بڑھے گا اور انسان کی جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ گناہ کا بھی ایک ہی علاج کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر انسان گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو یہ گناہ کی عادت بڑھے گی حتیٰ کہ انسان کے لیے روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ گناہ کی مثال آگ کے انگارے کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی انگارے کو ہاتھ نہیں لگاتا، چھوٹا ہو یا بڑا انگارے سے دور رہتا ہے۔ پوچھو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ اتنا چمکتا ہے، اتنا روشن ہے۔ جواب ملے گا کہ نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ یہی انسان کے گناہ کی مثال کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ ہم بڑے بچھو سے بھی دور بھاگتے ہیں اور چھوٹا سا کہیں نظر آئے تو اس سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچھو بھی کاٹے گا تو نقصان ہوگا۔ یہی انسان کے گناہ کی مثال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بہت عبادت گزار بن جاؤں۔ اس پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس،
کہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو شخص اپنے وجود سے گناہ کو سرزد نہیں ہونے دیتا، نہ آنکھ سے گناہ سرزد ہو، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ ہاتھ پاؤں سے، وہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ میرے اس وجود سے میرے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ ہو، میرے اس 6 فٹ کے وجود سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی مبارک سنت کی روگردانی نہ ہو۔ ایسا آدمی کو لمبی چوڑی نفلیں نہ پڑھے، راتوں کو نہ جاگے، لمبے مراقبے نہ کرے، یہ شخص ولایت کے نور کو بہت جلدی حاصل کر لے گا، اس لیے کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہ انتہائی نقصان دہ، چنانچہ عام آدمی میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی کئی دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، مگر وہ بد پرہیزی کرتا ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھ لیا، زبان سے غیبت ہو گئی، جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کان سے غلط سن لیا، کوئی اور غفلت کا کام کر لیا۔ ان گناہوں کے کرنے سے وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نور ملتا ہے وہ انسان کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھیے کہ جیسے ایک بہت بڑی ٹینکی ہے اور آپ اس میں ٹیوب ویل کا پانی ڈال دیتے ہیں، اب اتنا زیادہ پانی اس ٹینکی میں جا رہا ہے لیکن نیچے سے وال بھی کھول دیتے ہیں تو وہ ٹینکی بھرے گی نہیں، جتنا پانی جائے گا اتنا نکل بھی جائے گا۔ اس کے بالمقابل آپ اس کا نیچے کا وال بند کر دیتے ہیں، پانی نکلنے نہیں دیتے، چھوٹی سی ٹوٹی بھی کھل جائے گی نا، قطرہ قطرہ بھی پانی ٹپکے گا تو ایک نہ ایک دن اس ٹینکی کے بھرنے کا سبب بن جائے گا، اس لیے کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا۔ تو ہم جیسے ایک عام آدمی میں اور اللہ کے اولیاء میں یہی فرق ہے، نیکی بھی ہم کر لیتے ہیں پھر گناہ کے ذریعے اس کے اثرات کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی شیخ کی محفل میں پہنچ گئے، ایسی مجالس میں آ گئے، ندامت کے 2 آنسو ٹپکا دیے، اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، منور دل کو لے کر چلے گئے، ایک دن بھی ان اثرات کو نہیں سنبھال پاتے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں آنکھ کسی عورت کی طرف اٹھ جاتی ہے، وہ ساری کی ہوئی نیکی کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ولی بننے کے لیے لمبی چوڑی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو مقصود بنا کر اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہو، اس پر نظر رکھیں، ہر وقت نظر رکھیں۔ نفس ایسا خبیث ہے کہ وہ انسان کے گناہ اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی بڑا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نفس ایسا خبیث ہے کہ کسی کے عیبوں کا شک پڑ جائے انسان اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔
تو اس پر ہم محنت کریں. ہم نے اپنے وجود سے گناہ نہیں ہونے دینا. اور یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ ارادہ کر لیں کل سے گناہ ختم. نہیں، یہ پرانا پاپی ہے، بڑے ہیلے بہانے جانتا ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ایک بت کو توڑیں گے ایک نیا تیار ہوگا. شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے، 24 گھنٹے پیچھے لگا ہوا ہے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. دیکھا، یہ شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، ہلکا سمجھتا ہے. بس ایک دفعہ، آخری دفعہ گناہ کرتا ہوں. ایک دفعہ اور آخری دفعہ میں یہ کتنے لوگوں کو گناہوں کو مرتکب کروا دیتا ہے. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے. ایک طرف تو ہم مراقبے بھی کرتے ہیں، ایک طرف تو ہم تہجد کی پابندی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے لیے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف ہماری نگاہیں پاک بھی نہیں ہوتی. زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگوں کے دل کو ایذا پہنچا دیتے ہیں. یہ ہماری بے احتیاطیاں ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف بھاگ رہے ہیں، مگر یہ گناہ رسیاں ہیں جو ہمیں پیچھے کھینچے ہیں، بھاگنے نہیں دیتی، جانے نہیں دیتی. ان عادتوں کو چھوڑے بغیر جو گناہوں کی ہیں ہم اللہ رب العزت سے واصل نہیں ہو سکتے. ان کو چھوڑنا پڑے گا. اب اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جی کہ گناہ چھوڑنا تو بڑا مشکل. جب آپ دونوں پہ محنت کی کوشش کریں گے نا جی، تو آپ کو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نیکی کرنی آسان ہے، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا. جھوٹ سے بچنے کی محنت آپ کو ممکن ہے پوری زندگی کرنی پڑے. چنانچہ ایک سالک کو اس کے شیخ نے حکم دیا کہ تم اس بات پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے. وہ جتنی کوشش کرتے، عادت تھی، زبان سے جھوٹ نکل جاتا. 40 سال محنت کرنی پڑی. 40 سال. پھر جا کر دل کی کیفیت ایسی بنی کہ نہ ملامت کی پرواہ نہ ندامت کی پرواہ، جو سچ ہوتا وہ زبان سے نکل آتا. تب جا کے بات سمجھ میں آئی، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. جھوٹ کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ محنت کر کے دیکھیں نا. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. جب محنت نہیں کرتا بندہ تو سمجھتا ہے جی آسان ہے، کر لیں گے. کرنے لگتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے. دل تو داغ داغ بن گیا، میں کہاں کہاں اس پہ مرہم رکھوں. آپ محسوس کریں گے اٹھتے گناہ، بیٹھتے گناہ، چلتے گناہ، لیٹے گناہ، ہر وقت گناہ. اور بسا اوقات تو گناہوں کی سوچ ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے، بالخصوص نوجوان گرم خون. حتیٰ کہ عین حالت نماز میں بھی ذہن میں گناہوں کی سوچ ہوتی ہے. اب اس سوچ سے چھٹکارا پانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ محنت چاہتی ہے. اسی کو مجاہدہ کہا گیا. مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ بھئی روٹی کھانا چھوڑ دو. جس چیز کو اللہ نے حلال کہا
اس کو کھانا کیے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ ہاں کھائیں اعتدال کے ساتھ، اور جتنا کھائیں پھر اس پر اللہ کے گیت گائیں. جو اصل مجاہدہ ہے وہ یہ کہ نفس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا، مرغوبات کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور ان تربیتی مجالس میں آنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں آ کر اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی آپ توفیق عطا فرما دیجیے. ورنہ تو اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا. تسبیحاں بھی چل رہی ہیں، اوپر سے تسبیح اور اندر سے میاں کسبی. انسان اپنی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے. اپنی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو ہمیشہ کس سے پوچھے؟ اپنے دل سے پوچھے. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. دل بتائے گا تم کتنے پانی میں ہو، کہے گا تم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنے پھرتے ہو، مگر تمہاری اصلیت تو یہ ہے. ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے جو علیم بذات الصدور ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بن سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے کھری زندگی گزارنے کے لیے، سچی اور سچی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان گناہوں سے نجات پانی ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنیں گے. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال فرمایا اپنے مکتوبات شریفہ میں. اس کا نام رکھا انہوں نے دید قصور. یہ مشائخ سلوک میں سے سب سے پہلے لفظ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا. دید قصور کا کیا مطلب؟ کہ بندے کو اپنے قصور کی دید نصیب ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے گناہوں کو اس کی نظر میں واضح فرما دیتے. یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے بندے پر کہ اللہ رب العزت اس کی نظر میں اس کے عیبوں کو کھول دے. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت جتنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں اتنے عیب نظر آتے ہیں. فرمایا انسان کامل کی یہی پہچان ہے. انسان کامل کی یہی پہچان ہے، جتنے چھوڑو گے اتنے اور نظر آئیں گے، اور یہی چیز انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے. وگرنہ تو انسان دنیا کی نظر میں نیک ہوتا ہے، جلوت میں نیک ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، اور خلوت میں اللہ کے دشمنوں والے کام کر رہا ہوتا ہے. صبح برکف توبہ بر لب، دل پرز لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ توبہ ہے، اور دل گناہ کی لذت سے پر ہے. معصیت را خندم آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ انسان جی گناہ چھوڑے کیسے؟ تو بھائی جب نقصان پہنچنے کا یقین ہو اس چیز کو چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے.
مثال کے طور پر سانپ کتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، کلر اتنا اچھا ملائم، تو ذرا ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں نا، کہیں گے نہیں، کیوں بھائی اتنے خوبصورت رات کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے سانپ کو؟ کہ جی نقصان ہوتا ہے، موت آ جائے گی۔ تو جس طرح عام آدمی موت کے خوف سے ڈر کر اتنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح اللہ کا ولی اپنی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی ڈبہ لائے مٹھائی کا، جی یہ گورمے کی بنی ہوئی ہے، نرالا کی مٹھائی بنی ہوئی ہے، یہ 100 لڈو ہیں، صرف ایک کے اندر زہر ہے، باقی سب ٹھیک ہے، جی کھائیے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بھئی کیوں؟ 99 تو بالکل ٹھیک ہے، بڑھائیں نا ہاتھ، جی بالکل نہیں، کیوں بھائی؟ جی کیا پتا وہی زہر والا ہو، موت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب کسی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں تو 1% بھی رسک نہیں لیتے۔ 100 میں سے ایک ہے نا، تو 1% رسک لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، حالانکہ مٹھائی اچھی لگتی ہے، نہیں کھائیں گے نقصان کے خوف کی وجہ سے۔ اچھا بجلی کے تار کو کوئی ہاتھ لگاتے؟ کیوں جی کتنوں نے تجربہ کیا بجلی کو ہاتھ لگانے کا؟ کسی نے تجربہ نہیں کیا، سنا کہ فلاں کا ہاتھ لگ گیا، موت آ گئی، اب ہم بچ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ والے دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں، فلاں نے گناہ کا ارتکاب کیا، دیکھو اس کا معاملہ کیا خراب ہوا، ایسی بات کو سن کر دیکھ کر وہ اللہ کے نیک بندے خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت آپ فرماتے ہیں نگاہوں کا پرہیز کرو، نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں ہی نہیں رہتی، کیا کروں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ میں نگاہوں کو کیسے کنٹرول کروں۔ انہوں نے کہا بھئی میں یہ راز سمجھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ کوئی میرا کام کر دو۔ جی حضرت کرنے کو تیار؟ ان کا بھئی یہ دودھ کا پیالہ ہے، فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں بازار کے دوسری طرف، ان کو یہ پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی میں پہنچا دیتا ہوں۔ بھئی ایک بات اور بھی ہے کہ دودھ گرنے نہ دینا۔ اس نے کہا جی فکر ہی نہ کریں، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ ان کا اچھا اگر گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہیں 2 تھپڑ وہیں لگائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب انہوں نے پیالے کو ذرا لبلب بھر دیا اور ایک مشٹنڈے کو بھی ساتھ کر دیا کہ جہاں دودھ کا کوئی قطرہ گرے بھرے بازار میں 2 جوتے اس کے لگا دینا۔ اب یہ صاحب تھوڑا سیریس ہو گئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے بچتے بچاتے بالآخر اپنی منزل پہ پہنچ گئے، بڑے خوش۔ واپس آئے، حضرت میں نے وہ دودھ ان بزرگوں تک پہنچا دیا، اب آپ مجھے بتائیے۔ ان کا بھئی دودھ تو آپ نے پہنچا دیا، ذرا بتاؤ تو آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ کہتے حضرت ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ بھئی کیوں دھیان نہیں تھا؟ حضرت دل میں خوف تھا کہ اگر یہ پیالہ چھلک گیا تو جو 7 آدمی ہیں بڑے بازار میں جوتے لگائے گا، میری رسوائی ہوگی۔ فرمانے لگے اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر گناہ کے ذریعے یہ دل کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے دن سرے بازار رسوائی ہوگی۔
ان کی بھی نگاہ ادھر نہیں اٹھتی ہی نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی, بہت ہی پیاری بات. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں کی نسبت زیادہ واضح ہو چکے ہوں. بڑا عالم وہ ہے. بڑی عجیب بات کہی ہے کہ بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں کی نسبت زیادہ واضح ہو جائیں, اس لیے کہ پھر وہ گناہ سے اتنا ہی زیادہ بچے گا. ایک مرتبہ کھانے کی میز پر ایک سرجن تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. اب ان کو دیکھا کہ وہ سبزی کھا رہے ہیں اور مرغا چرغا کئی چیزیں سامنے. تو جو صاحب خانہ تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کھائیے, گوشت کھا لیجئے. بڑے اصرار پر انہوں نے تھوڑا سا گوشت لیا. ہم نے کہا اور کھائیں. کہنے لگے میں سرجن ہوں اور میں روز لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتا ہوں اور اس میں جمی ہوئی چربی دیکھتا ہوں, تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ گوشت کرے گا کیا. میں کھانا چاہوں کھانے کو طبیعت نہیں کرتی. اس دن بہت خیال آیا کہ اب اس بندے پر چونکہ تفصیل زیادہ کھل چکی, اب اس کے لیے چربی سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح جب عالم کے اوپر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جاتے ہیں, اس عالم کے لیے پھر گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, آسان بن جاتا ہے. ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں رسوائی نہ ہو. اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی, اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی. یہ اللہ کا خوف بھی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت کا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیں کہ اے رب کریم ہمیں اتنا خوف عطا کر دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے, جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. تو دو چیزیں توجہ فرمائیے گا بڑی اہم. اللہ کا در, اللہ کا در اور اللہ کا ڈر. اللہ کا در اور اللہ کا ڈر. جس شخص کو یہ نصیب ہو گئی دو نعمتیں, سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی. اللہ رب العزت کا در اور اللہ رب العزت کا ڈر. ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا, در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی. دو ہی تو نعمتیں ہیں. بس ہماری زندگی کا مقصود یہی ہے, اللہ رب العزت سے یہی مانگیں. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا, ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے. مانگنے والوں نے اللہ تجھ سے روز نیا مانگا. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا, ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے. ایک اللہ کا سوال, اللہ اپنا در دے دیجئے اور اپنا ڈر دے دیجئے. یہ نعمتیں مل گئیں تو زندگی میں بہار آ جائے گی.
تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. جب یہ خوف دل میں آتا ہے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں ایک جگہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں. دوستوں نے کہا جی آپ خیمے میں رہیں، ہم قریبی گاؤں میں جا کر وہ چیزیں لے آتے ہیں. جب وہ چلے گئے، یہ تنہا تھے. کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں سے آئی اور اس نے آ کے کچھ ان کو اشارتاً کہا. یہ سمجھے کہ بھئی مانگنے والی ہے تو انہوں نے روٹی کا کوئی ٹکڑا دینا چاہا. جب دینے لگے تب اس نے بات واضح کی، مجھے روٹی نہیں چاہیے، جو عورت مرد سے چاہتی ہے مجھے وہی کچھ چاہیے. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا فوراً دل میں خیال آیا، میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے حج پہ جا رہا ہوں اور شیطان نے اپنی اس عورت کو نمائندہ بنا کر میرا ایمان برباد کرنے کے لیے میری طرف بھیج دیا. یہ خیال آتے ہی رونا شروع کر دیا کہ شیطان کو ابھی بھی میرے ساتھ امید لگی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی مجھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے. ان کو روتے دیکھ کر وہ عورت بھی شرم سے غائب ہو گئی. روتے روتے سو گئے. کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. یوسف علیہ السلام نے مبارک دی. یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے عظیم، کہ زلیخا نے کہا قالت ہی تلک، اور آپ اس سے بچ گئے. فوراً آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ رب العزت کا نبی، میرے ساتھ اس اللہ کی بڑی مدد تھی. میرا اس گناہ سے بچ جانا یہ اتنا عجیب معاملہ نہیں جتنا یہ کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا. تو کئی ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اولیاء ہو کر ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو اپنے وقت میں انبیاء کیا کرتے تھے. جب دل میں یقین ہوتا ہے نا. چنانچہ صحابہ کرام ایک شہر میں گئے تو رومیوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہ تم نیم برہنہ حالت میں سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ مسلمان بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تمہاری طرف ان کی نگاہیں اٹھیں گی، ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ہٹ جائے گی. امیر لشکر نے دیکھا تو انہوں نے ایک آواز بلند کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. پورے لشکر کی نگاہیں نیچے. شہر میں سے گزر گئے، واپس آئے، مدینے کے لوگوں کو بات سنائی. کسی نے پوچھ لیا کہ وہاں کے مکانات کتنے بلند تھے. فرمانے لگے کہ امیر لشکر کی زبان سے آیت سننے کے بعد نگاہیں اس طرح نیچے کی کہ ہم نے کسی مکان کی اونچائی تک کو بھی نہیں دیکھا. تو جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے تو بندے کے لیے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت مانگیے. اچھا دیکھیے، اگر انسان کو پتا ہو کہ کوئی 5 سال کا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ فحش حرکات سے پرہیز کرے گا. جب یہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تب حرکت کرتا ہے کوئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یقین کی کمزوری ہے. اگر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں تو پھر انسان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا. تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں عطاء ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ. ان کی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے اکمال الشیم. حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں اپنی مجالس میں اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. بہت ہی الہامی باتیں ہیں اس میں. بہت ہی بزرگ آدمی تھے.
بلکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ قال العطا کے نام سے ان سے روایت لیتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل پر یہ بات الہام فرمائی، ڈالی، عطا میرے بندوں سے کہہ دو، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو بھائی اگر دل میں یہ خوف ہوگا تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ پھر شیطان زور بھی لگاتا رہے گا، اللہ رب العزت کی حفاظت ہوگی۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں رب کریم نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چل سکے گا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی تہجد کے وقت اٹھتی تو دو دعا مانگتی تھی۔ ایک دعا تو یہ کیا کرتی تھی، اے رب کریم دن چلا گیا رات آ گئی، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں۔ کتنی عظمت اللہ کی بیان کر کے مانگتی ہیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور دوسری دعا یہ مانگتی تھی کہ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے ایسی دعا مانگیں گے تو رب کریم ہمارے لیے اس معاملے کو آسان کر دیں گے۔ ہم مانگیں کہ رب کریم ہمارے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے اور آپ کے لیے بچا دینا یہ بہت آسان ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ چنانچہ عطا رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہیں جب بھی رزق میں تھوڑی کمی ہوتی ہے فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جب بھی رزق میں تھوڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر تم میرے شکوے شروع کر دیتے ہو اور تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حیران ہوتے ہیں، دو باتیں بڑی عجیب ہیں۔
ایک اللہ کا علم اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا حلم. اللہ اکبر. ہم دوسرے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اتنا پتہ ہوتا ہے، اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہم درگزر کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو جب سے اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اس کے دل کے جذبات کا بھی پتہ ہوتا. گناہ کے کرنے تک اللہ کو معلوم تھا. اتنا تفصیلی علم اور اس کے اوپر میرے مولا کا اتنا زیادہ حلم. یہ اللہ رب العزت کا بڑھ، یہ واقعی یہ صفت اللہ کو سجتی ہے. ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں دونوں صفتوں کو اکٹھا فرما دیا. اللہ کا علم، پھر اس کے اوپر میرے مولا کا حلم. ہم گناہ کرتے ہیں، رب کریم فوراً تو سزا نہیں نہ دیتے، موقع دیتے ہیں. شاید میرا بندہ باز آ جائے، شاید احساس کر لے، شاید توبہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے سچی توبہ کر لیں. جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا تو وہ گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا. ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا. اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس اللہ کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اب کوئی بندہ کہے جی میں نے جی وزیر صاحب سے تھوڑی سی بدتمیزی کی، اگلے کہیں گے اچھا وزیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی تھوڑی نہیں ہوتی. تو بھائی جو پروردگار عالم ہو اس کی بارگاہ میں پھر گناہ چھوٹا تو نہیں نہ ہوتا. اس لیے ہم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچیں. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل جاتی ہیں پہاڑ بن جایا کرتا ہے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں. یہی تصوف کا مقصود ہے. یہی تصوف کا کیا؟ چنانچہ ایک صدر اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، بلکہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. پوچھنے لگے کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تصوف کا مقصود کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. یہ تصوف کا مقصود ہے. اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. یہ تصوف کا مقصود ہے. اور ایک شخص نے یہی بات ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ سے بھی پوچھ لی تھی. کہنے لگا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت. اس نے کہا حضرت دونوں بتا دیں. سمجھانے کے لیے بات تو کھلی کرنی پڑے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب انسان کے جسم سے منی نکلے وہ بالغ شریعت ہوتا ہے، اور جو انسان منی سے نکل جائے وہ بالغ طریقت ہوا کرتا ہے. یعنی شہوت سے متعلقہ جتنے گناہ ہیں
جو انسان ان گناہوں سے بچ گیا، طریقت کی نظر میں یہ انسان بالغ طریقت بن گیا۔ ابھی تو طریقت کی نظر میں ہم بچے ہیں، گناہوں سے ہماری جان کہاں چھوٹی، تو کب چھوٹے گی؟ کوئی وقت آئے گا نا کہ ہم اس کے لیے ارادہ کریں گے، محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ دیکھیں ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کے مانگیں گے تو پتہ نہیں دعائیں قبول ہوں کہ نہ ہو، معاملہ ہمارا ہوگا۔ مجمع میں کتنے نیک لوگ، کتنے اللہ کے مقرب بندے، کتنے مشائخ یہاں موجود، تو ہماری توبہ کا قبول ہونا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ اس لیے ایسے مجمع میں ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ، اور اس پر اللہ رب العزت سے ہم استقامت مانگیں۔ ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کے شعبوں میں لگے ہوتے ہیں نا، کوئی ذکر میں لگا، کوئی دعوت و تبلیغ میں لگا، کوئی علم کی مد میں مدارس کے اندر لگا، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں عام طور پر یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک دو تین کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو الجھایا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ کا بیمار، قابو میں نہیں، ویسے بڑا شریف انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، عبادت کا ذوق ہے، شوق ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، بس آنکھ کا پرہیز اس کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے زبان کا پرہیز مشکل، جھوٹ بول جاتے ہیں، غلط بات کہہ دیتے ہیں، سخت بات کر دیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھا بیٹھتے ہیں۔ کوئی شرمگاہ کے گناہ میں ملوث، ویسے تلاوت بھی باقاعدہ، تسبیحات بھی ہیں، تہجد بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور لوگ اس کو نیک سمجھتے بھی ہیں، اور نیک ہے وہ آدمی، مگر اس کا معاملہ تکمیل کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کسی ایک گناہ میں ملوث۔ تو اکثر و بیشتر مشاہدہ یہ ہے کہ اگر بالفرض شریعت میں 100 گناہ ہیں، بالفرض کوئی 90 سے بچ رہا ہے، کوئی 95 سے بچ رہا ہے، کوئی 96 سے بچ رہا ہے، کوئی 97 سے بچ رہا ہے۔ 1 2 3 ان گناہوں کو چھوڑنا مشکل بنا ہوتا ہے، اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے ولایت کے نور سے بندہ محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ منزل بھی سامنے ہے، چند قدم باقی ہیں، اور تھک کے بیٹھ جائے بندہ۔ تو بھائی جب ہم نے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں رکھ لی، چہرے پہ سنت سجا لی، لباس کی وضاحت سنت کے مطابق بنا لی، تو بہت سارے گناہوں سے تو یہ سنت وضاحت ہی بندے کو بچا دیتی ہے۔ آپ ذرا مجمع میں گالی نکال کے دیکھیں، ہر بندہ کہے گا یار شکل دیکھو کیا تم نے بات کہی، تو شرم سے بچتا ہے بندہ۔ الحمدللہ کہ اس وضاحت کی یہ برکت ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان، لیکن 1 2 4 گناہ جو انسان کر لیتا ہے بس وہ اس کے لیے رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا وصل تب نصیب ہوتا ہے جب انسان 100% گناہوں سے بچے۔ اب یہ کام ہے تو مشکل کہ 100% گناہوں سے بچے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اللہ سے واصل ہونا چاہتا ہے، تو یہ جو میل کچیل ہے نا، یہ جوڑ کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے، یہ جوڑ نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ ایک دنیا کا مشاہدہ ہے، میل کچیل جوڑ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔
بچپن کی بات ہے، شاید یہ آج اس وقت دوسری تیسری کلاس میں پرائمری کا طالب علم تھا. ہماری گلی سے ایک آدمی کبھی کبھی گزرتا تھا، آواز لگاتا تھا برتن کلی کرا رہو، برتن کلی کرا. تو آج بھی یاد ہے کہ میں اسے پہلے روکتا تھا، انکل ذرا رکو، اور گھر آ کے امی کو کہتا تھا امی برتن نکالو کلی کروانی ہے. تو کئی دفعہ وہ کہتی کہ بھئی اب تو ضرورت نہیں، سارے برتن ٹھیک ہیں، تو رونا دھونا کرتے. کیوں؟ وہ کلی کرنے کا جو طریقہ کار تھا نا، وہ اچھا لگتا تھا. تو ایک دو برتن امی پکڑا دیتی تھی، وہ ہم لے کے جاتے تھے، انکل یہ کلی کر دو. وہ پھر اپنی بھٹی جلاتا، آگ برتن اوپر رکھ کے ان کو خوب گرم کرتا، پھر کوئی نشادر یا ایسی چیز اس کے اوپر لگا کے اس کو صاف کرتا، پھر وہ کلی نکالتا جس کو دیکھنے کو ہم بےتاب کھڑے ہوتے تھے. اور وہ کلی اتنی پتلی سی ہوتی تھی رنگ کی مانند، اور وہ ہلکی سی لگا کے جو کاٹن سے اس کو پھیرتا تھا، پورا برتن بالکل کلی ہو کر چمکنے لگ جاتا تھا. اور یہ طریقہ بڑا اچھا لگتا تھا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ انکل آپ اس پر یہ ایسے ہی کیوں نہیں لگا دیتے برتن کے اوپر؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بچے ہو، آپ چھوٹے ہو، آپ کو پتہ نہیں، یہ جو برتن تم لے آتے ہو نا، یہ صاف تو نظر آتے ہیں، ہماری نظر میں صاف نہیں ہوتے. ان پہ چکنائی لگی ہوتی ہے، میل لگی ہوتی ہے. اس پر اگر ڈائریکٹ کلی لگا دیں تو کلی اس پر نہیں چپکے گی، ٹھہرے گی. میں پہلے آگ میں گرم کرتا ہوں، نشادر سے وہ ساری میل کچیل چربی چکنائی ہٹا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی کلی اس کو لگاتا ہوں تو وہ اس کو چمکا کے رکھ دیتی ہے. اس چھوٹی عمر میں تو اس بات کا پتہ نہ چلا کہ اس نے کیا کہا اور اس کا مقصد کیا تھا. آج جب بچپن کے اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی یہ گناہ انسان کے دل کے اوپر میل آنے کا سبب بنتے ہیں. اب ہم چاہیں کہ یہ دل سیقل شدہ بن جائیں تو اس کے لیے پہلے گناہوں کی میل کو اتارنا پڑے گا، ورنہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ واصل نہیں ہو سکے. اللہ رب العزت پاک ہیں اور یہ گناہ ناپاکی ہوتے ہیں، ان کو 100% چھوڑنا پڑے گا. آج بھی یاد ہے مجھے، یہ 1976 کی بات تھی. اس عاجز کو مسکین پور شریف میں 4 مہینے رہنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اس وقت جہاں مسجد ہے یہاں عمارت ہوتی تھی، کچھ کمرے ہوتے تھے، ایک نلکا لگا ہوتا تھا، اس کی دیواریں ہوتی تھیں. وہ دیواریں اندازاً کوئی 5-6 فٹ اونچی تھیں. تو مدرسے کے طلباء علماء غسل کیا کرتے تھے. اب چونکہ دیواریں اتنی زیادہ اونچی نہیں تھیں تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ طالب علم نہا رہا ہوتا اور وہ دیکھتا کہ قریب سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ اندر سے پانی اچھالتا، تو شرارتن باہر والوں پہ ڈالتا. اور کئی دفعہ اندر نہا رہا ہوتا تو باہر والے باہر سے کوئی کنکر پھینک دیتے، اندر والے کو پریشان کرتے. تو وہ چیز اندر باہر دونوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے حفظ کے طلباء یہاں ہوتے تھے. انہوں نے ایک استاد صاحب سے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ان دیواروں کو اونچا کر دیں. چنانچہ یہاں قریب میں کہیں سے وہ ایک بوری سیمنٹ کی لے کے آئے، کچھ اینٹیں بھی لے کے آئے، ریت لائے، اور ایک جمعہ کے دن انہوں نے اس دیوار پہ پانی ڈالا، سیمنٹ بنایا، اور اوپر اس کے انہوں نے طلباء نے خود ہی اینٹیں جوڑ دی، اس کو 2 فٹ اونچا کر دیا. 2 فٹ دیوار کے اونچا ہونے سے سب خوش، نہانے والے بھی خوش اور باہر والے بھی خوش. کوئی 5-6 دن گزرے، ایک طالب علم نے
ایسے چلتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں یہ دیوار کتنی مضبوط بنی ہے. اس نے جو اوپر والے حصے کو ہاتھ لگایا تو وہ ہلنے لگ گیا. اس نے دوسروں کو کہا یہ تو ہلتا ہے. دوسرے نے آ کے دیکھا, پتہ یہ چلا کہ نیچے کی دیوار الگ اور اوپر کی چند اینٹیں الگ, وہ آپس میں تو جڑ گئی تھی, پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ملا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا گر نہ جائے کسی کے اوپر. تھوڑا سا انہوں نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر کی پوری دیوار جو تھی نا وہ ساری کی ساری نیچے. تو لوا بڑے پریشان, سیمنٹ بھی گیا, اینٹیں بھی گئیں, مقصد حل نہ ہوا. تو کسی استاد نے ان کو یہ بتا دیا اس عاجز کے بارے میں کہ بھئی اس کا کوئی تعلق ہے انجینئرنگ سے, اس سے پوچھو مسئلہ کیا بنا. تو ایک طالب علم آیا, مجھے کہنے لگا کہ جی آپ مہربانی کریں ہمیں بتائیں کہ یہ دیوار ٹھیک کیوں نہیں بنی. اس عاجز نے آ کر دیکھا تو مسئلہ کیا تھا کہ نیچے کی دیوار گارے کے ساتھ بنی ہوئی تھی اور اس کی جو اوپر کی اینٹیں تھیں ان کے اوپر بھی گارا اور مٹی تھی. اب تو طلباء کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے اوپر پانی ڈالا اور اسی کے اوپر انہوں نے سیمنٹ رکھ کے اینٹیں رکھ دی. اب وہ جو مٹی تھی اس نے جوڑ نہ ملنے دیا. میں نے طلباء سے کہا کہ ایک برش ہوتا ہے سٹیل کا, وہ لے کے آؤ. وہ کہیں سے لے کے آئے, ان کو کہا کہ بھئی یہ جو اوپر کی اینٹ ہے نا اس کو ذرا رگڑو. 2 طالب علم لگے اور انہوں نے اوپر کی اینٹ کو خوب رگڑ کے صاف کر دیا, میل کا نام و نشان ختم کر دیا. انہی کے ہاتھوں سے سیمنٹ رکھوایا, اینٹیں لگوائیں, جوڑ پکا. اب طالب علم بڑے خوش اور بڑے حیران. تو ان کے استاد میرے پاس آئے, کہنے لگے جی کہ اس میں راز کیا تھا. ہم نے بھی دیوار بنائی الگ ہو گئی, آپ نے بھی بنائی جوڑ پکا بیٹھ گیا. تو ان کو تو اس وقت اس عاجز نے بتا دیا جی کہ اوپر میل تھی, اس نے جوڑ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی. آج یہ بات جب یاد آ رہی ہے تو مضمون سے متعلق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے دل کا تعلق جوڑنا چاہتا ہے. یہ گناہ میل ہیں, یہ اس جوڑ کو جڑنے نہیں دیتے, یہ جوڑ بیٹھنے نہیں دیتے. اس لیے ہمارے اکابر ہر آنے والے سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ کرواتے ہیں کہ بھئی جب اسے چھوڑو گے پھر تھوڑی محنت کے ساتھ بھی تمہارا جوڑ بن جائے گا. اللہ رب العزت پاک ہیں, اس کے وصل میں گناہوں کی ناپاکی کبھی درمیان میں نہیں رہ سکتی. اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. یا یوں سمجھیں کہ شریعت میں نجاست 2 طرح کی, ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی جیسے پیشاب, پخانہ, گوبر, یہ نجاست کہلاتی ہے, ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز نجس ہے, خطا. ایک ہوتے ہیں نجاست حکمی, وہ کیا ہوتی ہے کہ چیز دیکھنے میں نجس نظر نہیں آ رہی, حکم خدا کی وجہ سے وہ نجس کہلا رہی ہے. چنانچہ ایک عورت اپنے مخصوص ایام کے اندر ہے, نہا دھو بھی لے, نہ میل کچیل نہ کوئی بو, صاف ستھری عطر خوشبو سے لدی ہوئی, مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی. کیوں؟ حکم خدا ہے کہ اس حالت میں یہ مسجد میں نہیں آ سکتی, یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, قرآن پڑھ نہیں سکتی, یہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو وہ حکمن نجس کہلائے گی ان ایام میں. اسی طرح ایک آدمی مشرک ہے, اگر وہ 70 مرتبہ بھی دریا میں غسل کر کے نکلے تو پھر بھی نجس کہلائے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہوتا ہے. تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے. تو محترم جماعت, گناہ نجاست حکمی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. جو عضو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں نجس بن جاتا ہے.
ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ نجس، آنکھ سے گناہ کیا تو آنکھ نجس، منہ سے گناہ کیا تو منہ نجس۔ اب اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے جن اعضاء کو دھوتا چلا جاتا ہے ان کی نجاست ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے اکابر اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، چنانچہ گھر میں وضو کر کے اگر کبھی وہ مسجد کی طرف جانے لگتے اور بے اختیار بھی نظر کہیں پڑ جاتی غیر محرم پر تو دوبارہ وضو لوٹاتے تھے کہ آنکھ غلط پڑ گئی، اب اس نجس آنکھ کے ساتھ میں مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکوں گا۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ ہم سوچیں تو ہمارے تو جسم کا ہر عضو ہی آپ کو نجس نظر آئے۔ اب ایک نجس وجود اللہ رب العزت سے کیسے واصل ہوگا؟ پاک کرنا پڑے گا نا، اس کو پاک کرنا پڑے گا نا۔ اس نجاست حکمی کو پاک کرنے کا نام توبہ کہلاتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یہ توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور انسان کا جو ظاہر جسم ہے اس کو صاف پاک کرنے کا نام طہارت ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں دو باتوں کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کر لیتے ہیں۔ اب اس محفل میں آ کے آج ہم اس نجاست سے پاک ہونے کی نیت کر لیں۔ کب تک نجس زندگی گزاریں گے؟ یہ گناہوں کی نجاست کب تک جسم کے ساتھ رہے گی؟ کوئی تو دن ہوگا نا ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور یہ عہد کریں مولا آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا۔ اپنے علم اور ارادے سے، ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ مولا آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ، ہاں بے علمی میں گناہ ہو گیا جلدی معاف، اور بنا ارادے ہو گیا تو بھی جلدی معاف۔ تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرنے کی نیت کریں۔ اب ہم اگر نیت کر لیں گے تو کیا ہم فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، انسان ہی رہیں گے، مگر ایک تبدیلی آ جائے گی۔ وہ کون سی؟ کہ ہم گناہوں سے بچنے کی حد الوسع کوشش کریں گے، اور اگر بالفرض وقت تقدیر گناہ سرزد ہو گیا فوراً پھر توبہ کریں گے، اپنے آپ کو اس گناہ کی حالت میں رہنے نہیں دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اس امت میں ایسی قدسی ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، مکتوبات شریف، کہ اس امت میں ایسی قدسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیسے؟ کہ ارادتاً تو وہ بچتے، اور اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت احیاناً سرزد ہو جاتا
تو جب تک اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کو منا نہ لیتے چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لہذا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ فوراً گناہ نہیں لکھتا۔ حدیث پاک میں ہے کچھ پہر تک انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ میرا اللہ کا بندہ گناہ سے توبہ کر لے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے بچے نے مجھے کہا کہ میری والدہ کو 20 سال گزر گئے ہیں، قرآن مجید کے لفظ کے سوا اس کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ جب قیامت کے دن ایسی عورتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، وہاں پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وقت ہے کہ ہم ان گناہوں کی نجاست سے بچیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ 3 کاموں میں اللہ تعالی کی خاص مدد ہوتی ہے۔ نوجوان توجہ فرمائیں، 3 کاموں میں اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوتی ہے۔ وہ کون سی؟ فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد بنانے کا ارادہ کر لے نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کی خاص مدد۔ اسباب نہیں نظر آ رہے ہوتے، میرا مولا اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ مسجد بنی ہوئی دیکھ نہیں رہے آپ لوگ؟ اس دیہات میں وسائل کہاں ہیں؟ ایک اللہ کے نیک بندے نے ارادہ کیا، رب کریم نے قبولیت سے نوازا، الحمدللہ آج اس کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ دوسرا، اگر کسی بندے نے بیٹی کا نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، جوان العمر ہے، وسائل نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ وہ ڈیٹ رکھ دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتے ہیں، موقع پہ اس بچی کو ذلت سے محفوظ فرماتے ہیں، اس کی رخصتی کو اللہ عزت کے ساتھ کروا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر لیتا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ اس بندے کی خاص مدد فرما دیتے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جی ہم گناہوں سے نہیں بچتے، وہ ہماری نیت پکی نہیں ہوتی۔ فرق وہاں ہوتا ہے کہیں سچی نیت کر لیں، ہمارا مالک اس بات پہ قادر ہے ہمیں گناہوں سے 100% بچا کے دکھا دے، اور ہمارا معاملہ وہ تو ہے ہی اللہ کی رحمت پہ موقوف۔ رب کریم نے فرما دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ستھرا بنا دیا کرتا ہے۔ ہمارا تو معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، بلکہ سچ کہوں ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ ایک رحمت کی نظر ہو گئی ہمارا کام سنور جائے گا، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، دل کو نیکی پر جما دیں گے۔ یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے۔ آج کی رات یہاں آپ ہیں نا، یہ اکابر کی جگہ ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی احمد نے مکتوبات شریفہ میں یہ بات لکھی کہ اکابر کی جگہ پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگیں
سلسلے کے بزرگوں کے فیوزات دیکھیں کیسے برسیں گے، اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی. اللہ رب العزت کتنے مہربان ہوں گے. تو آج کی رات توبہ کی رات، محفل ختم ہونے کے بعد رات کو اٹھیے، توبہ کے نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کے ساتھ سچا پکا وعدہ کر لیجئے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آسان فرما دیتے ہیں. ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، پروردگار کے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، وہ آسانی فرما دیں گے. تو ہم گناہوں سے بچنے کی سچی پکی نیت کر لیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیں گے. اب ایک بات، ہمارے سلسلیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. فرمایا کرتے تھے اگر میں پیری مریدی کرتا تو جہان میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے اللہ نے سنت کے احیاء کے لیے پیدا فرمایا. ایک عجیب بات انہوں نے کہی، بہت ہی عجیب بات پڑھ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. کیا بات کہی؟ فرماتے ہیں جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا ہے. جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا ہے. نیت کر لیں میرے مولا زندگی کا کوئی دن تو ہمارا بھی ایسا ہو. صبح اٹھتے ہوئے ہم روز نیت کیا کریں، میرے مولا میری زندگی کا یہ دن ایسا بنا دے کہ اس میں میں آپ کا کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا. کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت آسانیاں فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما دیں گے. اللہ سے مانگیے تو صحیح نا. یہ جو ندامت کے آنسو ہیں نا بہت کام کرنے والے ہیں. دیکھیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، یہ آج اس بات کو مکمل کرتا ہے. آپ جاتے ہیں نا دوست کے دروازے پر تو ہاتھ سے اس کے دروازے کو بجاتے ہیں، تھپ تھپاتے ہیں. تو یہ آپ نے دستک دی، جب دروازے پہ دستک دی تو وہ دوست دروازہ کھول دیتا ہے. ایک طریقہ اور بھی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دینے کا. وہ کیا ہے کہ جب بندے کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرتے ہیں نا تو وہ تو زمین پہ گرتے بے آواز ہیں، لیکن ہر آنسو اللہ کی رحمت کے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز دے رہا ہوتا ہے. یہ دستک ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے رحمت کے دروازے پر. اس پر کسی نے عجیب مضمون کہا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. ایک تو نا ہاتھوں سے دستک دینا، یہ ندامت کے آنسو یہ پلکوں سے دستک ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. کہ جب بندہ رو رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا مانگنا ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں؟ ہم گناہگار ہیں، اللہ کے گناہگار بندے ہیں، مگر مولا تیرا بننا تو چاہتے ہیں. ہم خود اپنے نفس کے ہاتھوں تنگ ہیں، اس بدماش شیطان کے ہاتھوں تنگ ہیں. اللہ دنیا کا ہر کمزور کبھی کا سہارا ڈھونڈتا ہے،
مولا ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، آپ کا سہارا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، اسی امید پر اپنے گھروں سے یہاں آئے، چل کے آنے کا مقصد یہی تھا، ان اکابر کی محفل میں حاضری کا مقصد یہی تھا۔ میرے مولا تجھے منانا چاہتے ہیں، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ناراض کر بیٹھے، آج منانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اے رب کریم مان جائیے، آج ہماری جان گناہوں سے چھڑا دیجئے، آسان فرما دیجئے ہمارے لیے، تاکہ ہمارا من پاک ہو جائے اور ان پاکیزہ ہستیوں کی جگہوں سے اے اللہ ہم اپنے پاک من کو لے کر واپس جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔